یہ عقیدہ اپنے ذہن میں پکا کر لیں کہ رزق دینے والا اللہ اور صحت دینے والا اللہ، عزتیں اور ذلتیں اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر عقائد کی مضبوطی پیدا کریں۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کو سب سے زیادہ تکلیفیں کس بات پر دی گئی تھی؟ کوئی ان کا سیاسی جھگڑا ہی نہیں تھا، اس وقت تو کوئی سیاسی بات ہی نہیں ہو رہی ہوتی تھی، اور جہاد کا بھی ٹائم ہی نہیں آیا تھا، ابھی مسلمانوں نے تو تلواریں نہیں اٹھائی تھیں، مکی دور تھا۔ سب سے زیادہ صحابہ کو جو سزا دی جاتی تھی نا، وہ اس بنیاد پر دی جاتی تھی کہ اپنا عقیدہ بدل دو، عقائد سے برگشتہ کرنے کے لیے، عقائد چھڑوانے کے لیے۔ آج لوگوں نے بڑا سستا سمجھ لیے ہے عقائد و نظریات کو، جو بھی آتا ہے جس طرح کا بھی آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب دیکھو تو صحیح کتنی ملمہ سازی سے بات کرتا ہے، کتنا فلسفہ بیان کرتا ہے۔ او خدا کے بندے، تیرا ایمان لوٹا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی۔ یہاں تو لوگ ہمارے عقائد کو تباہ کر رہے ہیں، صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں، حضور کی نسبتوں کے بارے میں، اور ہمیں فکر نہیں ہے۔ اتنی دور لے جایا جا رہا ہے، اتنا فکری انتشار اور اتنی غلیظ باتیں معاذ اللہ ذہنوں میں اتاری جا رہی۔ خدا را کچھ تھوڑی توجہ کریں، ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوا کرتی۔ تھوڑا سا نا، وہ کسی نے کہا تھا، یوں چلے آؤ نہ برچھی تان کر، اپنا بیگانہ ذرا پہچان کر۔ اور کسی نے کہا تھا، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، کچھ پہچان پیدا کر۔ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں۔ عقیدوں کی پختگی، نظریاتی پختگی، صراط مستقیم پر استقامت بہت بڑی ضرورت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں جب سفر کے لیے جانے لگا تو میں نے اپنے کریم محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کر دیں۔ تو اللہ کے محبوب فرمانے لگے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، صرف اللہ کی عبادت کرنا۔ میں نے پھر عرض کی، حضور کوئی اور نصیحت کر دے۔ تو محبوب فرمانے لگے، کہیں کوئی کمزوری ہو جائے زندگی میں، سستی رہ جائے تو اپنے رب سے استغفار کرنا۔ میں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ کو نصیحت کر دیں۔ تو کہتے ہیں محبوب نے آخری بات کی اور طے کر دیا میرے لیے سفر کا وہ رستہ۔ اللہ کے محبوب فرمانے لگے کہ اپنے اخلاق کو اچھا کر لو، اور دوسرا اپنے دین پر، اسلام پر استقامت اختیار کرو۔ اپنے عقیدے کے معاملے میں کبھی کمزور نہ پڑنا، دین پر، اسلام پر استقامت اختیار کرنا، کچی پکی باتیں زندگی میں نہ کرنا۔